بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہفتم کے عزیز طلبہ اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا ایک دفعہ پھر اردو کی 7ویں کتاب کے ساتھ آپ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ الحمدللہ بیٹا اسباق کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور امید ہے کہ جیسے جیسے آپ کو کام کے حوالے سے ہدایات دی جا رہی ہیں ویسے ویسے آپ کام کی تکمیل کی جانب بڑھ رہے ہوں گے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے سبق زمین کی کہانی کی بلند خوانی کی تھی۔ آج اسی سبق کے تحت دی گئی مشق کی جانب بڑھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 88 ملاحظہ فرمائیے بیٹا، صفحہ نمبر 88 سبق زمین کی کہانی کے تحت دی گئی مشق دیکھیے، صفحہ نمبر 88۔ جی بیٹا صفحہ نمبر 88 سبق زمین کی کہانی کی مشق اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ مشق کی ترتیب جیسے کہ کتاب میں رہی ہے وہی ترتیب برقرار ہے یہاں بھی۔ سوال نمبر 1 کے تحت کچھ سوالات مختصراً پوچھے گئے ہیں جن کے جوابات سے میں آپ کو کچھ دیر میں ابھی آگاہ کر دوں گا۔ سوال نمبر 2 کے تحت الفاظ دیے گئے ہیں جن کے جملے آپ نے بنانے ہیں اور تحریر کرنے ہیں۔ آپ کچھ دیر انتظار کیجئے، میں اس سوال کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہی فراہم کر دوں گا۔ سوال نمبر 3 خالی جگہوں پر مشتمل ہے۔ آپ یہ سوال کتاب میں ہی مکمل کریں گے حصہ معروضی کے تحت، ٹھیک ہے بیٹا؟ اور اس کے لیے آپ سبق سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ حصہ معروضی کے تحت کتاب میں دیے گئے تمام کام کی تکمیل آپ خود کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے بیٹا؟ اب بڑھتے ہیں صفحہ نمبر 89 کی جانب۔ صفحہ 89 دیکھیے، یعنی پیج 89۔ جی بیٹا صفحہ نمبر 89 اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ صفحہ نمبر 89 سوال نمبر 4 درج ذیل الفاظ پر اعراب لگا کر تلفظ واضح کیجئے۔ اعراب کے لیے آپ کو 6 الفاظ دیے گئے ہیں: قناعت، خالق، اناج، شگاف، التجا اور عبرت، ٹھیک ہے بیٹا؟ اسی طرح سوال نمبر 5 ہے سبق کے مطابق درست بیان پر درست کا نشان لگائیے، یعنی درست جملے کی نشاندہی کیجئے۔ یہ سوال نمبر 5 اور سوال نمبر 3 یہ دونوں سوالات آپ کتاب میں ہی مکمل کریں گے، ٹھیک ہے بیٹا؟ سوال نمبر 6 لغت سے تلاش کر کے درج ذیل کے معنی لکھیے۔ 7 الفاظ دیے گئے ہیں جن کے معنی آپ نے تلاش کر تحریر کرنے ہیں، اور جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اب اگر مشق کے تحت ایسا سوال کوئی آتا ہے جیسا یہ ہے کہ الفاظ کے معنی تحریر کرنے ہوں تو آپ اسے ابتداً سر ورق کے ساتھ ہی الفاظ معانی میں ہی شامل کر لیں گے، ٹھیک ہے بیٹا؟ سوال نمبر 7 ہے ان لفظوں کے مترادف جوڑے بنائیے۔ یہاں الفاظ دیے گئے ہیں اور ان کے مترادف بھی دیے گئے ہیں۔ آپ نے ہر لفظ کو اس کے مترادف لفظ کے ساتھ جوڑنا ہے یا آمنے سامنے تحریر کرنا ہے۔ سوال نمبر 8 ہے ماحولیات کے بارے میں 100 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھیے۔ چونکہ نثر نگاری کا کام اس وقت ویڈیوز کی وجہ سے روکا جا رہا ہے، لہٰذا جب آپ انشاءاللہ اسکول آئیں گے تو آپ کو قواعد اور نثر نگاری کا تمام کام انشاءاللہ کروا دیا جائے گا۔ فی الحال کے لیے سوال نمبر 8 شامل نہیں ہے مشق کے تحت، ٹھیک ہے بیٹا؟ 7 سوالات ہیں مشق کے تحت جن میں سے 2 کتاب میں تحریر کیے جانے ہیں اور 5 کاپی میں تحریر کیے جانے ہیں۔ میں آپ کو سوال نمبر 1 کی جانب لیے چلتا ہوں بیٹا۔ سوال نمبر 1 ملاحظہ فرمائیے۔ جی بیٹا سوال نمبر 1 کے تحت 5 سوالات جو دیے گئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے جب زمین وجود میں آئی تو اس پر جاندار کیوں موجود نہ تھے؟ دوسرا سوال ہے زمین کی اوپر کی سطح کیسی ہے؟ اور تیسرا سوال ہے اللہ تعالیٰ نے زمین پر پہاڑ کیوں کھڑے کیے ہیں؟ اور چوتھا سوال ہے
5 معدنیات کے نام بتائیے جن کے نام سبق میں نہ ہوں۔ اور 5واں اور آخری سوال ہے سوال نمبر 1 کے تحت، جاپان میں کن کن شہروں پر ایٹم بم گرائے گئے تھے؟ 5 سوالات ہیں، ان کے جوابات ملاحظہ فرمائیے۔ جی بیٹا، اولاً تو سبق زمین کی کہانی کا سر ورق ملاحظہ فرما لیجئے، کیونکہ یہ مشق کے تحت سب سے پہلا کام ہوگا جو آپ کاپی میں کریں گے۔ آپ سبق کا کوئی بھی خوبصورت سر ورق بنائیں گے، یعنی کہ ٹائٹل پیج بنائیں گے۔ اس کے بعد ثانیاً کون سا کام ہوگا میں آپ کو اس سے آگاہ کر دیتا ہوں۔ جی، سر ورق بنا لینے کے بعد اب الفاظ معنی ملاحظہ فرمائیے۔ الفاظ و معنی، کچھ الفاظ و معنی آپ کو حصہ فرہنگ کے تحت دیے گئے ہیں اور کچھ آپ کو سوال نمبر 6 کے تحت دیے گئے ہیں، جن کو میں نے یہاں شامل رکھا ہے۔ سوال نمبر 6 میں خالق، آثار، تگ و دو، قناعت جیسے الفاظ ہیں جو اس وقت آپ کو یہاں شامل نظر آ رہے ہیں۔ اس طرح 12 الفاظ و معانی ہیں، آپ تحریر کریں گے۔ الفاظ اور ان کے معنی تحریر کرنے کے بعد اب بڑھتے ہیں مشق کی جانب۔ جی بیٹا، مشق کے تحت آپ کو 5 سوالات دیے گئے ہیں، جن میں سے 3 سوالات مع جوابات کے اس وقت آپ کے سامنے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، جب زمین وجود میں آئی تو اس پر جاندار کیوں موجود نہ تھے؟ اس کا جواب جو میں نے آپ کے لیے یہاں تحریر کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جب زمین وجود میں آئی یعنی جب زمین قائم ہوئی یا تخلیق کی گئی تو اس پر جاندار موجود نہ تھے، کیونکہ زمین بھی سورج کی طرح انتہائی گرم تھی۔ اس گرمی کے باعث زمین کے اوپر کسی بھی چیز کا زندہ رہنا ناممکن تھا۔ ٹھیک ہے، جب زمین وجود میں آئی تو اس پر جاندار موجود نہ تھے، کیونکہ زمین بھی سورج کی طرح انتہائی گرم تھی۔ اس گرمی کے باعث زمین کے اوپر کسی بھی چیز کا زندہ رہنا ناممکن تھا۔ دوسرا سوال دیکھیے بیٹا، دوسرا سوال ہے زمین کے اوپر کی سطح کیسی ہے؟ تو اس کا جواب زمین کے اوپر کی سطح ٹھوس ہے۔ ٹھوس یعنی کہ مضبوط ہے، سخت ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تیسرا سوال، اللہ تعالیٰ نے زمین پر پہاڑ کیوں کھڑے کیے ہیں؟ تو اس کا جواب ملاحظہ فرمائیے۔ جواب ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین پر پہاڑ اس لیے کھڑے کیے ہیں تاکہ یہ ایک حالت پر قائم رہے، یعنی زمین ایک حال پر قائم رہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ سمندر کے اوپر ہونے کی باعث ڈول رہی تھی، لرز رہی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے استقامت دینے کے لیے اور قائم رکھنے کے لیے اس پر پہاڑ کھڑے کیے، اور ساتھ ساتھ اس کے حسن میں بھی اضافہ ہو۔ ایک وجہ یہ بھی ہے پہاڑوں کے تخلیق کی۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین پر پہاڑ اس لیے کھڑے کیے ہیں تاکہ یہ ایک حالت پر قائم رہے اور ساتھ ساتھ اس کے حسن میں بھی اضافہ ہو۔ بڑھتے ہیں چوتھے سوال و جواب کی جانب۔ جی بیٹا، دال کے عنوان سے چوتھا سوال، 5 معدنیات کے نام بتائیے جن کا ذکر سبق میں نہ ہو۔ تو جواب ہے 5 معدنیات کے نام یہ ہیں، لوہا، پیتل، نمک، پیٹرول اور ہیرا۔ یہ وہ 5 چیزیں ہیں جو ہم زمین سے حاصل کرتے ہیں۔ 5واں سوال ہے سوال نمبر 1 کے تحت، جاپان کے کن کن شہروں پر ایٹم بم گرائے گئے تھے؟ جیسے کہ آپ سبق میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ امریکہ نے جاپان کو دوسری جنگ عظیم میں شکست دینے کے لیے ایٹم بمز کا استعمال کیا تھا اور جاپان کے 2 شہروں کو بالکل تباہ کر ڈالا تھا۔ جاپان کے شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی، ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرائے گئے تھے۔ یہ وہ 2 شہر ہیں۔ اچھا بیٹا، سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 5 تو آپ کتاب میں ہی تحریر کر چکے ہوں گے۔ سوال نمبر 3 کی جانب بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے کہ الفاظ پر اعراب کا استعمال کرنا ہے۔ میں ان کا درست تلفظ آپ کو بتا چکا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ
الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے تو وہ سوال ملاحظہ فرمائیے بیٹا. جی اس وقت آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے, سوال مع جواب کے 6 الفاظ ہیں جو آپ کو دیے گئے ہیں جن سے آپ نے جملے تحریر کرنے ہیں. ضروری نہیں بیٹا کہ آپ ویڈیو میں سے ہی دیکھ کر جملے تحریر کریں, بلکہ بہتر یہ ہے, آپ کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ آپ جملے خود سے بنائیں اور خود سے تحریر کریں. جیسے وجود پاکستان 1947 میں وجود میں آیا. اسی طرح خالق لفظ ہے, اس کا جملہ ہم سب کا خالق و رازق اللہ تعالی ہے. اسی طرح لفظ ہے خوفناک, تو رات میں نے ایک خوفناک خواب دیکھا. بسیرا, بنجارے کبھی ایک جگہ بسیرا نہیں کرتے. تگودو, میں اپنا کام کرنے میں بہت تگودو کرتا ہوں. تگودو یعنی کہ کوشش کرنا, محنت کرنا. سرکش, سرکش کہتے ہیں باغی کو, نافرمان کو. ہر وقت کی تنقید, ہر وقت کی تنقید یعنی ڈانٹ ڈپٹ بچے کو سرکش بنا دیتی ہے. یہ لفظ اس کا درست تلفظ سرکش ہے, سرکش نہیں ہوگا. ٹھیک ہے بیٹا, اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب. اگلے سوال جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا, اگلا سوال اعراب لگا کر تلفظ کو واضح کرنا ہے. تو اعراب مع الفاظ کے آپ کے سامنے ہیں. سب سے پہلا لفظ ہے قناعت, اس کے بعد لفظ ہے خالق, اور اس کے بعد اناج. چوتھا لفظ ہے شگاف, پانچواں ہے التجا, اور چھٹا لفظ ہے عبرت. ٹھیک ہے, بڑھتے ہیں چوتھے سوال کی جانب. چوتھا سوال ہے لفظوں کے مترادف جوڑے بنائیے. اب جوڑے بنانے کا کام آپ دونوں طرز پر کر سکتے ہیں. میں نے آپ کی آسانی کے لیے ایک ہی سطر کی استعمال کیا. آپ 2 یا 3 سطروں کا استعمال بھی کر سکتے ہیں کہ اوپر پہلی سطر میں آپ لفظ لکھیں اور نیچے دوسری سطر میں آپ اس کا مترادف تحریر کریں. جیسے کہ ابتدا, اس کا مترادف شروع, افضل, اعلیٰ, باعث یعنی کہ سبب, وجہ, شدید یعنی کہ انتہائی, اور عطا اس کا مترادف بخشش کرنا یعنی کہ عطا کرنا. اس طرز پر بیٹا مشق آپ نے ملاحظہ فرمائی. سبق زمین کی کہانی کی مشق اختتام پذیر ہوئی. امید ہے بیٹا کہ آپ آج کا کام آج ہی کر لیں گے. اچھا بیٹا, ایک بات اور بھی واضح کر دوں کہ اس سے قبل ہم نے آپ کو میقات دوم کے تحت 2 اسباق کی PDF ارسال کی تھی. امید ہے کہ آپ ان 2 اسباق کا کام تحریر کر چکے ہوں گے, اور مزید کام آپ ویڈیو سے دیکھ کر ترتیب وار جاری رکھے ہوئے ہوں گے. آج ہم مزید کچھ اسباق کی PDF آپ کو ارسال کر رہے ہیں. اگر آپ نے اب تک کام تحریر نہیں کیا تو آپ اس کی مدد سے آپ آج کام مکمل کر لیجئے. ٹھیک ہے بیٹا, انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ سے ہم کلام ہوں گے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.